بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں باللہ ابلغ ما اسعى وادرکه لا بی ولا بشفیع لی من الناس اذا ایست وکاد الیأس یقطعنی جاء الرجا مسرعا من جانب الیأس. اللہ اکبر. خوبصورت ترین اشعار، خوبصورت ترین باتیں. کہتے ہیں باللہ ابلغ، اللہ کے ذریعے میں پہنچتا ہوں، ما اسعى وادرکه، جس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، اپنی منزل تک میں پہنچتا ہوں اللہ کے ذریعے، اور اپنے منزل کو، مقصد کو حاصل کرتا ہوں. ادریکہ، میں اس مقصد کو حاصل کرتا ہوں اللہ کے ذریعے. لا بی، اپنے ذریعے نہیں. یہ ایمان ہے کہ انسان کچھ بھی زندگی میں اچیو کر لے، کسی بھی مقام پر پہنچے، تو ہمیں پتا ہو کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں. جیسے اللہ نے نبی کو کہا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جب اے اللہ کے رسول آپ نے جب تیر پھینکا، نیزہ پھینکا، تو آپ نے نہیں پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا تھا. بے شک تیر پھینکنے سے غلبہ حاصل ہو گیا، کامیاب ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن یاد رکھو اس میں اصل جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ معاملہ ہوا، میرا کوئی کمال نہیں تھا. اللہ اکبر. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، دعوت ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے، اس میں وہ ان کے اقوال نقل کر رہے تھے کہ وہ اپنے جب لشکروں کو بھیجتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری جنگ کرنے سے ہم جیت رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ آسمان سے کامیابی نازل ہو رہی، اللہ کی طرف سے، تمہارے لڑنے سے کچھ نہیں ہو رہا. وہ لشکروں کو بھیجتے اور یہاں مسلح میں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگتے کہ یا اللہ، اللہم حازم الاحزاب، اللہم منزل الکتاب، حازم الاحزاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، حازم الاحزاب، لشکروں کو ہرانے والے، اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ انہیں ہرا دے، انہیں بکھیر کے رکھ دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، غزوہ بدر کا موقع ہے، صحابہ کرام جنگ کے لیے تیار ہیں، تو اللہ کے رسول مسلح پہ کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے جا رہے ہیں کہ یا ربی یا ربی یا ربی، یہ کمزور ہے، یا اللہ یہ گنتی کے کچھ لوگ ہیں، یا اللہ اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر تیرے توحید کو کون پلائے گا، یا اللہ آج مدد فرما، یا اللہ آج کامیابی دے دے، یا اللہ آج غیب سے مدد فرما. اللہ نے قرآن آیت نازل کر دی کہ اذ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، تم صبر کرو، ہمت کرو، نکلو، تمہارا اللہ تمہاری مدد کرے گا، 5000 فرشتے اللہ نے بھیج دیے. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بس کرو، آ جاؤ، اللہ کے رسول آ جاؤ، آپ کا اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، آ جائیں اللہ کے رسول. اللہ اکبر. تو لا بھی، میں کہیں پر بھی پہنچا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اللہ ہی نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے. ولا بھی شفیع لی من الناس، نہ ہی لوگوں میں سے کسی سفارشی کا کوئی کمال ہے، یعنی یہ کسی انسان کا کمال ہے، نہیں نہیں، میرے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے تو میں آج ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں انجینئر بن گیا ہوں، میں آج ماشاءاللہ فر بولتا ہوں، میں اچھا بیان کرتا ہوں، میں خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھا رہا ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، میں سکھا رہا ہوں، میں جو ہے نا مال خرچ کر رہا ہوں، میں نیکی کر رہا ہوں، میں دنیا کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، میں نے یہ گھر بنا دیا، میں نے، اللہ کا کمال ہے. قارون نے کیا کہا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنے علم سے میں نے حاصل کیا ہے. اللہ کو یہ لفظ نہیں پسند کہ اپنے علم سے، کیا مطلب؟ وٹ آر یو، ہو آر یو، تم کون ہو، تم ہو کون؟ تم ایک منی کے قطرے سے بنے ہوئے انسان، تو کہہ رہا ہے کہ یہ سب اللہ کی رحمت نہ ہو تو ایک پل تو اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ نہیں چلا سکتا. تو تم ہو کون ہو کہ تم کہتے ہو کہ میں نے خود سے کیا ہے؟ یہ ساری صلاحیتیں اللہ کی طرف سے، اور عقل دینے والی ذات بھی وہ اللہ ہے. ہم نے پہلے اللہ کی معرفت والی کلاس میں پڑھا تھا کہ اگر ایک کمرے میں اندھیرا ہے، کوئی روشنی کر رہا ہے، اس روشنی کوئی لائٹ جلاتا ہے، اس لائٹ کی روشن ہونے سے مجھے کمرے کی دیوار، کمرے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. کمال میرا نہیں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ کمال اس شخص کا جس نے لائٹ جلائی ہے. وہ لائٹ نہ جلاتا تو مجھے کیا پتا اس کمرے میں کیا ہے. کمال اس اللہ کا جس نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں، اس اللہ کا جس نے مجھے عقل دی ہے تو میں استعمال کر رہا ہوں، اس اللہ کا جس نے مجھے کان دیے، مجھے ہاتھ دیے، مجھے طاقت دی، مجھے اختیارات دیے، مجھے سمجھ دیے تو میں کر رہا ہوں. اگر وہ لائٹ نہ جلاتا تو میں کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ لا بھی، جو بھی میں حاصل کر رہا ہوں، جس منزل تک میں پہنچا ہوں، ان سب میں لا بھی، میرا کوئی کمال نہیں.
ولا بشفیع لی من الناس، اور اللہ ہی لوگوں میں سے کوئی سفارشی کا کوئی کمال ہے. اذا ایست وکاد لی یأس یقطعنی، جب میں مایوس ہو جاتا ہوں اور ایسے لگتا ہے کہ اب یہ مایوسی مجھے توڑ دے گی، یعنی ختم، خلاص سب دروازے بند ہو گئے، تو جاء الرجا مسرعا من جانب الیأس، جہاں سے مجھے نا امیدی ہوتی ہے نا، وہیں سے ہی میں دیکھتا ہوں فوراً امید کی کرنیں آ جاتی ہیں. اللہ اکبر، یہ ایک عقیدے کی بات ہے. اور قرآن میں جب انسان غور کرتا ہے نا، تو یہ عقیدہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے اور جب مشکلات بڑھتے 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 ایک مقام تک پہنچتا ہے، جب انسان مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت دروازہ کھولتا ہے. دلیل اللہ فرماتے ہیں حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، یہاں تک کہ جب رسول بھی مایوس ہونے لگے اور انہیں ایسے لگنے لگا کہ شاید، یعنی مسلمانوں کو جو نبی کے ساتھ، رسول کے ساتھ جو ان کے حواری ہوتے تھے پچھلے زمانوں میں، جب انہیں لگتا تھا کہ بس ہمارے ساتھ تو غلط ہوا ہے، ہمیں کہا گیا کہ تم اسلام قبول کرو، تمہیں غلبہ ملے گا، تم کامیاب ہوگے، لیکن آہستہ 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 ہم اب اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ اب خلاص. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور کچھ لوگوں کو یہ بھی لگنے لگا کہ ان کے ساتھ جھوٹ کہا گیا ہے. یعنی کچھ لوگ کمزور ایمان والے بھی ہوتے ہیں جو مایوس ہونے لگتے ہیں. جب مایوسی کا مقام تک انسان جب پہنچتا ہے نا، تب جاءہم نصرنا، اللہ فرماتے تب ہماری مدد آئی، فنجی من نشاء، پھر ہم نے مدد کی جسے ہم چاہتے ہیں. اور بھی بے شمار مقاموں پہ اللہ نے بتایا کہ جب انسان تکلیف میں ایک مقام تک پہنچتا ہے نا، کمزوری بالکل اینڈ جب ہو جاتا ہے نا، تب، کیونکہ تب ہماری دعائیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ تب ہم انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں دنیا کے سارے اسباب سے ٹوٹ کے، ہم اپنے اللہ سے کہ یا اللہ اب تو ہی کوئی حل نکال، اب بس میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس مایوسی سے اللہ ایک امید کی کرن نکالتا ہے اور ایسے حالات بدل جاتے ہیں. بنی اسرائیل کے واقعہ ہم سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ دیکھیں کیسے بنی اسرائیل ڈاؤن 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 ڈاؤن، بچے قتل کیے جا رہے ہیں، غلام عورتیں جو ہے نا، وہ عورتوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں فرعونیوں کی. اب وہ انتہائی جہاں ڈاؤن پہنچے نا، اور اب مایوسی کے اینڈ تک جب پہنچے، تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کرن بنا کر بھیجا، اور دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیل کو وہ مقام اور وہ غلبہ دیا جو وہ کھو چکے تھے. جب یہ عرب ابرہا کے ہاتھ میں، جب یہ ابرہا کے سامنے انہوں نے ہاتھ اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور ہار مان لیا، اتنے بے بس ہو گئے تھے یہ عرب کہ یہ اللہ کے گھر کی دفاع نہیں کر پا رہے تھے. ایسے ہی ہوا نا جس سال یہ واقعات الفیل پیش آیا، اللہ نے آیت نازل کی، سورت نازل کی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دیکھیں اس سال عرب کتنے بے بس ہو چکے تھے کہ اب ابرہا اللہ کے گھر کو توڑنے آ رہا ہے. اس وقت یہ چاہتے تو اپنے عرب، کیونکہ کعبہ چاروں طرف پہاڑوں کے درمیان تھا، پہاڑوں پہ جا کے وہاں سے پتھر پھینک سکتے تھے، وہاں سے کچھ بھی کر سکتے تھے، کوئی ہیلا اپنے جان کو خطرے میں ڈال کے اللہ کے گھر کو بچا سکتے تھے. لیکن یہ اتنے بے بس ہو گئے تھے کہ ابو عبد المطلب آ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو جو تھے عبد المطلب، وہ آ کے ان اونٹوں کا، جو اونٹ ابرہا نے چرائے تھے، ان اونٹوں کے لیے آ کے پہنچ گئے تھے کہ یہ اونٹ ہمیں دے دو، لیکن کعبہ کی دفاع کے لیے وہ نہیں کھڑے ہو پائے. وہ ایک مایوسی کا جب دور آیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو بھیجا، اور وہ اسی سال اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ اس سال کیوں بھیجا، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ یہ جو نسل ہے نا، یہ ان میں بزدلی آ گئی ہے، یہ کمزور ہو چکے ہیں. اب اگلی جو نسل 40 سال بعد اللہ نے اپنے نبی کو رسول بنایا کہ 40 سال بعد نیا نسل، نئے لوگ، ان لوگوں کی مجھے ضرورت ہے، کیونکہ اب یہ اینڈ پہ آ چکے ہیں. اب دوبارہ سے عروج، زوال کے اینڈ کے بعد اب اللہ نے پھر سے عروج دکھایا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال بعد رسول بنے، اور پھر اسٹرگل کا دور، اور پھر ایک دن آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نا امید ہونے لگتا ہوں اور ایسے لگتا ہے کہ اب یہ نا امیدی مجھے کاٹ دے گی، ختم کر دے گی، جاء الرجا مسرعا من جانب الیاس، جہاں سے مجھے نا امیدی ہوتی وہیں اسی مقام، اسی سال جس سال ابرہا نے حملہ کیا، اسی سال اللہ نے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. گویا جہاں سے نا امیدی ہوتی وہیں سے. تو ہماری زندگی میں بھی جب تکلیف انتہا کو پہنچ جائے نا، اور مجھے لگے کہ اب بس، تو یاد رکھیں کہ یہ وہ ٹائم ہے، دس از دا پرفیکٹ ٹائم. اس ٹائم مجھے
اب اللہ تعالیٰ کی مدد اب یقینی بات ہے کہ اب تو آئے گی ہی آئے گی، اور ایمان والا آخر تک کبھی نا امید نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ اپنے امید کو، اپنے یقین کو جوڑ کے رکھتا ہے، جانتا ہے کہ تاخیر ہے، ان مع العسر یسرا، لیکن مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہے، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیں، زمزم کے واقعے کو پڑھیں، جہاں پہ وہ انتہائی مایوس ہو گئی، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس سے زمزم کا پانی نکل آیا، اور وہ زمزم جو آج تک لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہمتوں کو، ہمت ہمارے بلند ہو جائے، ہمارے ارادے مضبوط ہو جائے، اور اللہ کے دین کے لیے ہماری کوششیں اور بڑھ جائیں، اپنی اصلاح کے لیے ہماری کوششیں اور بڑھ جائیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔